رکھی یا جن سے بنیاد جڑی ہوئی ہے صوفی سلسلے کی، ان کے خاندان کے جتنے بھی فرد، حضرت مولا علی علیہ السلام، ماں فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی موسیٰ رضا، امام محمد تقی، حضرت امام علی نقی، حضرت امام حسن عسکری، حضرت ہادی مہدی، یہ ایک اہل بیت کی زنجیر ہے۔ صوفی سلسلہ ان کے فیض سے وابستہ رہا ہے شروع زمانے سے آج تک ویسا ہی۔ حضرت علی علیہ السلام سے جو دھار اتری باطن کی، اہل ولایت کے گروہ کی جو دھار اتری، ان سے جو جاری ہوئی جبروت کی دھار، دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک دھار حضرت خواجہ حسن بصری کی طرف آتی ہے، اور دوسری دھار امامین سے ہوتی ہوئی صوفیوں تک آئی۔ ایک حصہ چشتی سلسلے کی شکل میں قریب 200 سال کے بعد آیا، اور دوسرا حصہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بغداد شریف کی فیض سے جڑا ہوا حضرت قادریہ سلسلہ کے نام سے۔ اس کے بعد جتنے بھی سلسلے ہیں وہ انہی دو کی برانچز، 1000 سے اوپر برانچز ہیں سلسلوں کی، لیکن وہ ان کا مخزن اور منبع یہی دو شاخیں ہیں، یہی دو دھاریں ہیں جو جن سے کی اور شاخیں جڑی۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے بعد بزرگ جو صوفی سلسلے میں موجود ملتے ہیں وہ امامین سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اس کا رنگ الگ تھا، اس کا رنگ الگ تھا۔ دونوں حصے پابند تھے اہل بیت۔ حضرت شافعی بہت زبردست باطن کے بزرگ بھی ہیں، ظاہر کا علم بھی رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ میرے لیے حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کا روضہ تریاق اعظم ہے۔ جب میرے اوپر کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے تو میں روضے پہ جا کے عرض کرتا ہوں اور وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، جن سے کہ حضرت بایزید بستانی فیضیاب ہوئے، جتنے بلند مرتبہ صوفی درویش ملتے ہیں وہ انہیں امامین کا دیا ہوا لقمہ حلق میں اتارتے تھے۔ ان کا ادب اور احترام، ان کی طرف دیکھنا، یہ ایک لازمی جز رہا ہے صوفی سلسلے کے ساتھ۔
اور یہ تہذیب ہے کہ ان سے اپنے کو جوڑے آدمی، باطنی طور پر جوڑ کے رکھے۔ حضرت ابن عربی کتنے بلند مرتبہ بزرگ ہیں، جن کا ایک اسکول وحدت الوجود کے نام سے قائم ہے، کشکول میں ذکر ہے۔ انہوں نے 12 امام دعا پہلے سب سے پہلے تصنیف فرمائی اور تمام سلسلوں میں جاری رہی ہے دعا، اور بہت اہمیت کی رہی ہے، بڑی اہم چیز رہی۔ انہیں امامین کا واسطہ ہے اس میں، اور انہی کے ذریعے سے فیض اترنے کی ایک چیز ہے جس کو برتتے رہیں صوفی درویش اپنے ساتھ جوڑ کر۔ صبح ہوئی تو وہ دعا پڑھ لی، دوپہر ہوئی تو وہ پڑھ لی، رات ہوئی تو پڑھ لی۔ اہل بیت کی نگاہ سے، نگاہ رحم سے اپنے کو جوڑے رکھا، تاکہ اس زمین پہ پرورش باطنی طور پہ ہو، باطنی طور پہ پرورش ہو۔ کئی بار ذکر کر چکا ہوں، یہ چشتی قادری سلسلہ اس لیے زیادہ دہرانا کچھ اچھا بھی نہیں لگتا، بار بار ریپیٹ کیا جائے۔ موضوع یا ٹاپک کیونکہ محبت اہل بیت ہے، اس کا ذکر کشکول میں یا سوال و جواب میں آیا ہے، تو ایک چیز ہے جوڑنا اور ایک چیز ہے محبت سے جوڑنا، دو چیزیں ہیں۔ لفظ محبت استعمال ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جوڑنے کی وہ کوالٹی نہ ہو جو کسی چیز کے پانے یا سوارتھ کے طور پہ موجود ہوئی۔ جوڑنے کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے کہ آدمی کسی مقصد سے جڑتا ہے، اپنے کسی سوارتھ سے جڑتا ہے، اور دوسری قسم ہے عشق سے جڑتا ہے۔ محبت کے معنی یہاں عشق کی، عشق سے جڑتا ہے تو روح کے لیے جڑتا ہے، جسم کے لیے نہیں، روح کے لیے جڑتا ہے۔ اب روح کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ اس کے آگے ہیں، اس کی نگاہ میں روح کی ضرورت ہے، فرق ہو گیا بہت، دونوں میں بہت فرق ہو۔ ایک جڑنا ہے جسم کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، دنیا پھلے پھولے یا دنیا کی تمام دقتیں یا آفتیں یا مصیبتیں، یہ قسم بھی ہے زمین پر۔ اور دوسری قسم ہے جو روح کی ضرورت کے لیے جڑتی ہے، اب روح بھی اسی جسم کے ساتھ، ضرورت جو روح کی ہے وہ جسم سے جڑ کے ہے۔ یہ نہ سوچیں آپ کہ اب یہ روح کچھ الگ چیز ہو گئی یا جسم کچھ الگ چیز ہو گیا۔ روح سے جڑنے پہ، روح سے کی ضرورتوں سے جڑنے کا مطلب ہے کہ مقصد باطن کا ہے، لیکن جسم اس کے ساتھ جڑا ہوا۔
اس لیے کہ اس زمین پر جسم روح سے الگ نہیں ہو سکتا. جو یہ سوچ لے کہ جسم الگ ہے روح چیز الگ ہے وہ نہایت بیوقوف. ارواحنا اجسادنا اجسادنا ارواحنا، روح جسم ہے اور جسم روح. تو روح کی ضرورت پہلا مقصد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جسم، یعنی روزی روٹی سبھی اور جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب جڑی ہوئی ہیں، لیکن جڑنا ہوا تھا روح کے ساتھ. فرق ہے. اور ایک جڑنا ہوا تھا صرف جسم کے لیے، ماں سوا کے لیے، جہاں صرف دنیا کا خیال ہے، باطن کا کوئی خیال موجود نہیں. باطن کے پانے کی کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی اچھا یا اس طرف کوئی میل موجود نہیں. باطن سے بھاگتا ہے، اس سے دور رہنے کی سوچتا ہے، اس سے جڑنے میں اس کا دم گھٹتا ہے. تو ایسی حالت میں کہا جائے گا کہ یہ صرف جسم تک ہے. اور جس وقت جڑا تھا پہلی دفعہ تو اس کے سامنے روح کا مقصد تھا. باطن کی زندگی پانے کا مقصد تھا، تو اسے اس کی بنیاد باطن کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں. اب جسم بھی ہے اس کے ساتھ. تو وہ محبت یا صوفیوں کی ٹرمنالوجی میں وہ عشق جو اہل بیت کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے کی زنجیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے باطن کا فیض حاصل ہوتا ہے. اور اگر وہ سوارتھ سے جڑا ہو تو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا. باطن کا سوال ہی نہیں ہے، اور جب باطن کا سوال نہیں ہے تو فیض کا سوال نہیں ہے، اور جب فیض کا سوال نہیں ہے تو پرورش کا سوال نہیں ہے. پرورش کا سوال، باطنی دنیا سے پرورش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب وہ زنجیر اگر خاموش ہے جس سے ہر صوفی درویش جڑا ہوا ہے، تو باقی نیچے کے لوگ تو ایسے بھی خاموش رہیں گے ہی. اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، بہت اہم چیز ہے. حضرت بڑے پیر دستگیر جن کی زمانے میں دھوم ہے، ان کے باطن کی دھوم ہے. اتنا بڑا قادریہ سلسلہ، حالانکہ ان کے پہلے سے شروع ہے، لیکن ایک یہ نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں اس کے اندر. ان کے علم کی دھوم ہے، ان کے باطن کی دھوم ہے. یہ پہلے صوفی درویش ہیں کہ جو عام مجمع میں تقریر فرماتے تھے، جسے سننے کے لیے دور دور سے لوگ جمع ہوتے تھے. ان کی تقریریں نوٹ کی گئی ہیں. 100-125 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر لکھتے تھے ان کی اسپیچ. ایران کے تھے، بغداد تشریف لائے.
عربی زبان بہت کم آتی تھی. حضرت مولا جی علیہ السلام ایک دن دوپہر کے وقت یہ خیال میں غرق تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لائے، کھلی آنکھ سے انہوں نے دیکھا، فرمایا کہ حکم دیا کہ تم بولو. انہوں نے کہا کہ میں ادب سے نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ یہاں اچھے اس زبان کے جاننے والے لوگ ہیں، میں ان کے سامنے ہمت نہیں کرتا کہ زبان کھولوں. حضرت مولا نے ان کے دہن میں، منہ میں اپنی انگلی رکھی اور فرمایا کہ اب بولو. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے کوئی دقت نہیں محسوس، اور بغداد جو عالموں سے، علم والوں سے بھرا ہوا تھا، وہ لوگ حیرت سے سنتے تھے. اس طرح کے ہزارہا فیض اہل بیت سے ہوئے. اکثر کبھی کبھی میں تذکرے میں لے آتا ہوں، کوئی ذکر آ گیا خیال میں یا ٹاپک اس طرح کا ہوا. حضرت علی علیہ السلام روز رات کے وقت گشت کے لیے گھر سے باہر تشریف لے آتے تھے، اور جس جگہ قیام فرما تھے متمکن تھے، بس اس بستی کا پورا چکر لگا کے لوٹتے تھے. ایک بڑا نانی چور تھا جس کا ہاتھ اتروا لیا تھا، ایک ہاتھ اتروا لیا تھا حکومت نے. اسی دن وہ اپنا ہاتھ لیے ایک راستے پہ بیٹھ کے رو رہا تھا زار و قدار. حضرت مولا گزرے، اس کا رونا دیکھ کے رحم آیا، پوچھا کہ کیا بات ہوئی. اس نے کہا کہ حضور یہ ایسا ہوا، ایسا. انتہائی رحم کے مقام پہ اٹھایا اور ہاتھ سے ایسے لگا دیا. اسی وقت مکمل ہو گیا ہاتھ جیسا کہ تھا. نہایت خوش ہوا، تھوڑی دیر تک پیچھے پیچھے آیا اور پھر کہا اس نے کہ حضور کون سی دعا سے جوڑ دیا ہاتھ آپ. حضرت نے غور سے دیکھا اور فرمایا کہ الحمد. اس نے سوچا کہ دعا بھی ہاتھ آ گئی، چوری شروع کی، گرفتار ہوا. حکومت نے دیکھا کہ پھر اس کا ہاتھ ویسی عجیب بات. اچھا پھر حکم ہوا، اب لوگ علم ہو گیا تھا، پوچھنے پہ علم ہوا کہ حضرت عنایت فرمایا اس کے حال پہ. پھر ہاتھ اتروا لیا گیا، گھر لے آیا. الحمد پڑھتا رہا، کوشش کرتا رہا، پڑھتا رہا، کوشش کرتا رہا. جب کامیابی نہ ملی تو پھر اسی طرح سے راستے پہ آیا اور حضرت مولا کائنات اس راستے سے گزرے. پھر اس نے نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ ایسا واقعہ پھر ہو گیا. اور آپ نے بتایا تھا کہ الحمد ہم نے بہت کوشش کی لیکن نہیں ہوئی. مولا کا جواب ہے کہ زبان کا فرق ہو. اور فرمایا کہ اس دفعہ تو کوئی شرط نہیں تھی، لیکن اب شرط کے ساتھ آئندہ اب یہ کام جو تم کرتے رہے ہو اپنی عمر سے، ایک عمر لمبی عمر سے اسے اب چھوڑ دو گے. اس نے کہا کہ اقرار کرتے ہیں اس کو.
حضرت نے پھر ہاتھ اس کا اسی طرح سے لگا دیا تو وہ تا عمر حضرت کے دروازے پہ رہا. اس کے بعد جب تک حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری حالت میں تشریف فرما تھے دروازے پہ رہا حضرت. اس طرح کے تمام واقعات حضرت بایزید بستانی پہ اگر رحم نہ فرماتے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو سورہ الحمد کی اجازت صوفیوں میں نہ فیض نہ آتا. حضرت حافظ شیرازی نے اپنے دیوان میں شاہ خراساں مخاطب کر کے اپنی عرض پیش کی. حضرت سیدنا حضرت امام علی موسیٰ رضا کی خدمت میں خراساں شہر ایران میں ہے، وہاں روضہ ہے آپ کا. دیوان میں حضرت حافظ شیرازی کے کئی شعر ہیں، انہوں نے حضرت کی خدمت میں اپنی عرض کے طور کو پیش کیا. تو اب محبت اہل بیت کے بارے میں اور کچھ کوئی چیز پوچھنے کی ہو پوچھ لیا جائے، ورنہ دوسرا ٹاپک چھوٹے. کیوں بھائی نیاز صاحب کوئی چیز اور رہ گئی ہو تو ذہن میں کوئی بات نہیں مکمل آپ فرما دیا. ڈپٹی صاحب ہم نے کیا کہا ذرا دوہرا دیا جائے. اپنے لفظوں میں آپ بیان کریں لیکن خیال رکھیے گا کہ شروع سے بتائیے جہاں سے ہم نے شروعات کی. محبت اہل بیت کی زنجیر ہے. صوفی سلسلہ ان کے فیض سے وابستہ رہا ہے. آج تک علیہ السلام سے جو باطن کی دھار شروع ہوئی، جبروت کی دھار دو حصے میں ہے. یہ دھار پہلا خواجہ حسن بصری، دوسرا امامین سے ہوتی ہوئی صوفیوں تک آیا. اس کا ایک حصہ چشتی سلسلے میں اور دوسرا حضرت عبد القادر جیلانی کے فیض سے جڑا ہوا قادریہ سلسلہ. باقی سبھی انہی دو کی برانچیز ہیں. 1000 سے ادھک برانچیز ہیں. یہی دو دھاریں ہیں اور جو شاخیں جڑی ہیں. خواجہ حسن بصری کے بعد امامین سے فیض ہوتے تھے. ان کا رنگ الگ تھا، ان کا رنگ الگ تھا. دونوں حصے پابند تھے اہل بیت. میں کو نام نہیں یاد کرتا. حضرت امام علی موسیٰ رضا سے صوفی سلسلہ شروع ہوا. پہلے قادریہ سلسلہ حضرت امام علی موسیٰ رضا کے دروازے سے پہلا دربان کے جی حضرت معبود ہاں حضرت معبود تفصیل ایک دم صحیح فرمایا. یہی ہاں بتائیے. بلند مرتبہ جو ملتے ہیں امامین سے وابستہ رکھے، یہ تہذیب ہے. نے اپنے کو باطن کی طور سے جوڑا. ایک چیز ہے جوڑنا